نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اس طرح ان کلمات کو پڑھتا ہے تو ان کلمات پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ ان کو اپنے بازوؤں، پروں کے نیچے لے کر اوپر چڑھتا ہے، راستہ میں فرشتوں کے جس مجمع سے گزرتا ہے وہ ان کلمات کے پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس پڑھنے والے کی جانب سے ان کلمات کو بارگاہ الہی میں حمد و ثنا کے تحفہ کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ان کلمات و حمد و ثنا کو پڑھا کریں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ رب العالمین، جس کا حدیث شریف میں آیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہ 4 کلمے انتخاب فرمائے، بس جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کی 10 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور اسی طرح جو شخص الحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور اسی طرح جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کی 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور اسی طرح جو اللہ اکبر کہتا ہے اس کی 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو شخص صدق دل سے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اس کی تو 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 30 برائیاں مٹائی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے ہر شخص روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرنے سے قاصر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم سب کر سکتے ہو، بہت آسان ہے، تم سب کر سکتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ احد سے بہت بڑا ہے، اور ولا الہ الا اللہ بھی احد سے بہت بڑا ہے، اس طرح والحمدللہ احد سے بہت بڑا ہے،
اسی طرح واللہ اکبر و حد سے بہت بڑا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آیا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے والا اسماعیل علیہ السلام یعنی عرب میں سے 100 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہے، اور 100 مرتبہ والحمدللہ کہنا 100 زین کسے ہوئے لگام پڑے ہوئے گھوڑوں کے برابر ہے جن پر جہاد کے لیے غازیوں کو سوار کیا جائے، اور واللہ اکبر کہنا خدا کے ہاں ایسے 100 مقبول اونٹوں کے برابر ہے جن کے گلے میں قربانی کے ہار پڑے ہوں اور وہ مکہ میں ذبح کیے جائیں، اور لا الہ الا اللہ تو زمین و آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واہ واہ واہ، 5 چیزیں عمل کو ترازو میں کس قدر بھاری وزنی ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا سبحان اللہ، تیسرا الحمدللہ، چوتھے اللہ اکبر، پانچویں کسی مسلمان کا وہ نیکوکار لڑکا جو فوت ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے، یعنی جزا فضا رونا پیٹنا نہ کرے، یعنی یہ اللہ کو بہت جو ہے اس کا بہت زیادہ اجر ہے ان عمل کا۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو سب کو سلام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ہمارے کریم رب کا بہت ہی محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی جو ملک میں یا ملک سے باہر مثلاً خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں۔ اپنی آسانی کے لیے آپ جو ہے ایک ترتیب بنا لیں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے 5% یا 10% نکال کے، یا جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے وہ نکال کے جو ہے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے دنیا کے اوپر خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ جو ہے وہ دنیا میں بھی اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر آپ کو واپس کرے گا، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ذخیرہ بن جائے گا۔ تو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ یقین کریں بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے، اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے۔ حتیٰ کہ دیکھا ہے کہ بعد میں اولادیں جو ہیں وہ اسی پراپرٹی پہ اور جائیداد کے اوپر جو ہے لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، اور پھر وہی مال جو ہے وہ بال بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جو سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ والحمد للہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا اظہار کرتے ہو تو تمہارے یہ کلمات عرش رحمان کے چاروں طرف اس طرح گھومتے اور طواف کرتے رہتے ہیں کہ ان کی آواز گونج اڑنے والی شہد کی مکھیوں کی مانند گونجتی ہے، اور اس طرح یہ کلمات جو ہیں پڑھنے والے کی یاد دلاتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ کلمات جو ہیں یہ اللہ کے عرش کے اطراف جو ہیں وہ ایسے آواز نکالتے ہیں جیسے کہ شہد کی مکھیاں
تو اللہ کو جو یہ آپ کی یاد دلاتے رہتے ہیں، یاد تو اللہ تو سب کو یاد رکھتا ہے، لیکن یہ جو آپ کلمات پڑھتے ہیں یہ جو یاد دلاتے رہتے ہیں، کیا تم میں سے ہر شخص اس کو پسند نہ کرے گا کہ اس طرح برابر ہوتا رہے؟ فرمایا اس کی یاد دہانی برابر ہوتی رہے، یعنی کہ وہ آپ لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ کے ہاں جو ہے آپ کی یاد دہانی مسلسل ہوتی رہے، برابر ہوتی رہے، تو پھر یہ آپ جو ہے کلمات پڑھتے رہا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ اللہ کے عرش کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتے ہیں، اور پھر ایسے آوازیں آتی ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز آتی ہیں، اور آپ کی یاد دہانی جو ہے وہ کرواتے رہتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، ان کلمات کو جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ سے زیادہ اچھی یادگاریں قائم کرو، یعنی اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ و سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، یعنی اچھی یادگاریں قائم کرو۔ تو محترم ناظرین، یہ آگے پیچھے کر کے جیسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ و سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت۔ تو محترم ناظرین، خوب دل لگا کے یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کریں۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرنے بیٹھیں تو دل و دماغ اور زبان جو ہے یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ جوڑ لیں، اور پھر اللہ کا ذکر کریں، اور خوب ذکر کیا کریں، دل لگا کے ذکر کیا کریں، اور معنی کو جو معنی ہوتے ہیں اس کے الفاظ کے، ان کے آپ کو سمجھ ہونا چاہیے، تاکہ پھر آپ کو پتہ چلے آپ کی زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔